بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیارے دوستو، قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی جس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی انسان کے اندر نہیں ہوگی، ایسی قوم جس کا ذکر قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات میں ملتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا مرکز ہے، مگر اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں، لیکن یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن میں تفصیل سے موجود ہے۔ آج ہم یاجوج اور ماجوج کا واقعہ سننے والے ہیں۔ دوستو، اباب الناس میں اس قوم کے بارے میں بہت سے مختلف خیالات پائے جاتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کیسے دکھتے ہیں اور یہ کس شکل اور صورت میں ہوں گے، وہ کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے قید ہیں اور وہ اس دیوار میں کتنا سوراخ کر چکے ہیں، یہ ساری باتیں آج آپ کو اس ویڈیو میں معلوم ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ دوستو، زمانہ قدیم میں بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم و جبریت میں اپنی مثال خود تھی، اور ان کی طاقت اور دہشت کی بنا پر ہر طرف انہی کا سکہ چلتا تھا۔ ایسے ہی ایک قوم یاجوج اور ماجوج کی بھی ہے۔ ظلم و جبریت کی داستان رقم کرتی یہ قوم کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی ہی اولادیں تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یافس تھا۔ یافس کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج تھا۔ انہی سے ان کی نسلیں آگے چلی۔ حضرت ذوالقرنین کون ہیں؟ ان کے علاوہ یاجوج اور ماجوج کے ساتھ ہی جو اہم نام زیر تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے ایک نیک بزرگ بندے اور بادشاہ تھے، جن کو ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کی بنا پر دیا گیا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کی 2 تہائیوں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور کچھ لوگوں کے مطابق انہیں یہ نام روم اور پیرس پر حکمرانی کی وجہ سے عطا کیا گیا۔ بہادر اور طاقتور بادشاہ ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور ان کے کھنیرے بھائی یعنی حضرت خضر علیہ السلام ان کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر حالت سفر میں رہتے۔ اسی دوران وہ ایسی سلطنت میں پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب موجود تھی۔ وہاں 2 پہاڑوں کے بیچ ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کا قتل عام کیا کرتی تھی، اور اپنی سرکشی اور فتنہ انگیزی کی وجہ سے بے حد مشہور تھی۔ یہ قوم ہر طرح کی برائیوں کا مجموعہ تھی اور انتہائی طاقتور قوم تھی جس سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یاجوج اور ماجوج ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں اور حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنے شمالی مہم کے دوران 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں، اگر آپ ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیں تو ہم آپ کے لیے قرض کا انتظام کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے بغیر کسی خرچ یا معاوضے کے صرف ثواب ہی کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور
उन पहाड़ों के दरमियान लोहों और पिघले हुए तांबे की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज और माजूज का फितना दब गया। और जब यह दीवार तामीर हो गई तो हजरत जुल्करनैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और साथ ही लोगों को यह भी बताया कि अगरचे दीवार बहुत मजबूत है, मगर यह हमेशा के लिए नहीं है। जब उस रब का हुक्म करीब आएगा तो यह दीवार खुल जाएगी। सहीह बुखारी हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया था। एक और हदीस में आता है कि याजूज और माजूज हर रोज इस दीवार को तोड़ते हैं और कल के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब अल्लाह की मसीयत इनको बाहर निकालने की होगी तो वो कहेंगे कि कल इंसा अल्लाह हम इस दीवार को तोड़ेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इस दीवार से निकलने में कामयाब भी हो जाएंगे। जब ये कौम आजाद हो जाएगी तो वह तबाही मचाते हुए निकल पड़ेगी और उनका पहला गिरोह बहरे तिब्रिया तक पहुंचेगा और उस झील का सारा पानी पी जाएगा। इसी तरह जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो वह हैरान होकर कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। फिर यह कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देगी और यह बुलंदी से उतरती हुई नजर आएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी जमीन पर इन्हीं का कब्जा होगा। जब ये कौम यरूशलेम के पहाड़ पर पहुंचेगी तो कहेगी अब तमाम जमीन पर हमारा कब्जा है, और आसमान की तरफ तीर बरसाना शुरू कर देगी और वो तीर खून से रंगे हुए वापस लौटेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खुलिया बताया है कि इनके कद छोटे होंगे और चेहरे चौड़े चौड़े होंगे और आंखें छोटी सी होंगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा कि वह मुसलमानों को दूर के तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज और माजूज का मुकाबला किसी के बस में न होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां खाने पीने की सख्त कमी होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला उनकी गर्दन और कानों में कीड़े पैदा फरमाएगा और वह सब उनसे हलाक हो जाएंगे, और आलम यह होगा कि हर तरफ उन्हीं की लाशें बिखरी पड़ी होंगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन खास किस्म के परिंदों को मुकर्रर करेगा जिनकी गर्दन ऊंटों की तरह होंगी, और वह उनकी लाशों को उठाकर उस जगह ले जाएंगे जहां पर अल्लाह का हुक्म होगा। फिर तेज बारिश होगी जो सारी जमीन को साफ कर देगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी, और इस तरह याजूज और माजूज का इस दुनिया से खात्मा होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि याजूज और माजूज के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने तमाम दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो के आने तक आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।